قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے. السلام علیکم جی دوستوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اور جن لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا تھا وہ لوگ بھی عربی زبان سمجھتے تھے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زبانیں کیسے انسان کی سوچ تخلیق کرتی ہیں اور عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے آج تک عربی زبان کو محفوظ رکھا ہے. عربی زبان اپنی پاکیزگی اور فصاحت کے لیے مشہور ہے، جو اس دنیا کی قدیم ترین اور خوبصورت ترین زبانوں میں سے ایک ہے. اس کے فصاحت، بلاغت اور سے بھرپور الفاظ اسے علم و ادب اور شاعری اور مذہبی تحریروں کے لیے ایک مثالی زبان بناتے ہیں. عربی زبان کے قواعد نہایت واضح اور منظم ہیں، جس سے اسے سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. عربی زبان نہایت واضح ہے، جس سے اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. عربی زبان غیر ضروری الفاظ اور پیچیدگیوں سے پاک ہے، جس سے اس میں اظہار کی وضاحت اور روانی آتی ہے. عربی زبان بلاغت کے اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہے، جس سے اسے اپنے خیالات اور جذبات کو واضح اور مؤثر انداز میں بیان کرنے کے لیے ایک مثالی زبان سمجھا جاتا ہے. اس میں الفاظ کی ایک بھرپور اقسام ملتی ہے، جس سے مصنفین اور شاعروں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر الفاظ اور اصطلاحات کا انتخاب کرنے کی سہولت ملتی. جیسے کہ آپ کو لفظ قد یعنی عین کاف دال کے صرف زیر اور زبر یا پیش بدلنے سے اس کے معنی کیسے بدل جاتے ہیں ایک مثال کے طور پر بتاتے ہیں. عقد پر اگر پیش لگا دیں تو عقد بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے گلے کا ہار. زبر لگانے سے یہ عقد بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے معاہدہ. اور اگر ہم اسی میں زیر لگا دیں تو عقد بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے 10 سال کا عرصہ. جس وقت قرآن نیا آیا تو اس نے اپنی زبان اور اپنے پیغام کے ساتھ فضا میں ایک زبردست تاثر قائم کیا. قرآن اپنے سامعین پر ایک غیر معمولی اثر چھوڑتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں دیکھی جو نظم ہو، نہ شاعری، لیکن اس کے الفاظ میں ایسی لذت ہو کہ لوگ سن کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوں. ایسی زبان صرف عربی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ اس کے الفاظ سمجھ نہ بھی پائیں تب بھی اس زبان کی لذت اور روحانیت محسوس کرتے ہیں. یہ چاشنی کسی اور زبان میں نہیں. دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی ایسی زبان نہیں ملتی جو آج بھی سمجھی اور بولی جاتی ہو. یہ زبان قیامت تک محفوظ رہے گی. برانی زبان قدیم زبانوں میں سے جانی جاتی ہے، لیکن آج نہ تو یہ بولی جاتی ہے نہ اتنی سمجھی جاتی ہے، جبکہ عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے. اللہ پاک نے قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، جو لوگوں کے لیے عام استعمال میں تھی. ایسا ممکن نہیں کہ لوگ کہہ دیں کہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو نہ آج بولی اور نہ ہی سمجھی جا سکے. اور جن ملکوں میں عربی زبان سرکاری زبان نہیں، وہاں بھی یہ بولی اور سمجھی جاتی ہے. بہت سی زبانیں آج اپنی اصلی شکل میں نہیں پائی جاتی. 100 سال پرانی اردو آج بولی نہیں جاتی. 100 سال پرانی انگریزی آج انگریزوں کے سمجھ میں بھی نہیں آتی. وقت کے ساتھ زبان تبدیل ہو رہی ہے. ہر 50 یا 60 سال بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی زبان لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے اور قدیم مانی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہاں عربی بولی جا رہی تھی، اور ان لوگوں کے لیے یہ زبان سمجھنا آسان اور عام فہم تھا. ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے. دین میں لوگ حجت قائم نہ کر لیں کہ یہ تو کوئی اور ہی زبان ہے، اور وہی عربی کے الفاظ آج بھی دوسری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں. لیکن عربی زبان محفوظ ہے اپنی اسی شکل میں. زمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ارض کہتے تھے اور آج بھی ارض ہی کہتے ہیں. اردو 400 سال پرانی زبان ہے اور اس میں بھی بہت سے الفاظ عربی سے آئے ہیں. عربی میں ہزاروں سال پہلے شفا لفظ تھا اور آج اردو میں بھی شفا لفظ ہے. عربی تبدیل نہیں ہوئی بلکہ بہت سی زبانیں عربی میں ڈھل رہی ہیں.
اللہ نے اپنی حجت بندوں پر قائم کر دی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس زبان اور قرآن کی سمجھ نہ آئی۔ ایک انگریز نے تحقیق کی ہے کہ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی تحریر لکھیں جو ہمیشہ محفوظ رہے اور لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو چاہیے یہ تحریر عربی میں لکھیں اور کسی زبان میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان تبدیل ہو رہی ہے ماں سوائے عربی کے۔ جنت میں بولی جانے والی زبان بھی عربی ہو۔ جو زبان ہم بولتے ہیں وہ ہماری سوچ پر اثر ڈالتی ہے۔ ہم سورج کو مذکر کے طور پر جانتے ہیں، جبکہ جرمن زبان میں سورج کو مؤنث گردانا جاتا ہے، اور جب جرمن لوگ سورج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سورج کو مؤنث الفاظوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے خوبصورت اور دلکش، جبکہ ہم لوگ سورج کو بہت بڑا یا طاقتور گردانتے ہیں۔ زبان ایسی طاقتور شے ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو تشکیل دیتی ہے۔ 7ویں صدی میں بھی بولی جا رہی تھی اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلمات عطا کیے، یعنی کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مطلب۔ قرآن کی عربی کوئی عام عربی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سورہ زمر کے مطابق یہ بہترین کلام ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنا لاؤ ایسا کلام اگر تم بنا سکتے ہو، لیکن تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہی قرآن ہے جس کی بنا پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پوچھنا ہے اور ہمارا حساب لینا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا اور اس پر کیا عمل کی۔ جی دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس اور اسلام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔